الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری مولانا شاکر صاحب نوری مدث له العالی، علماء ملت اسلامیہ، اسٹیج پہ جلوہ گر، ارباب محبت اور ارباب ذکر، مبلغین اسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ دیکھ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج پورا شہر ناسک اس اجتماع میں موجود ہے۔ بلا شبہ یہ ان مبلغین کی بے پناہ محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن ان سے پہلے جن شخصیات نے زمین پہ محنت کی ہے ان کا تذکرہ کرنا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سرزمین پر ایک عظیم قطب جلوگر ہیں جن کے روحانی فیض سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہا ہے اور خدا کرے آپ کا عمل بھی محفوظ رہے۔ اس کے بعد علماء ملت اسلامی کا قافلہ آتا رہا اس سرزمین پہ، سرکار مفتی اعظم ہند ہوں، حضور مجاہد ملت ہوں۔ خطابت کے اعتبار سے علامہ نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کون نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد مدتوں تک اس زمین کی آبیاری کی ہے حضرت مفتی نانپارہ حضرت علامہ جبیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر خطیب ناسک اور ان کے پورے خاندان کی جو خدمات ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ نکھرا ہوا سنیت کا ماحول اور عقیدتوں کا ماحول انہی بزرگوں کی بے پناہ خدمتوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر عقیدوں کا یہ ماحول نہ ملتا تو یقیناً اتنی عظیم بھیڑ یہ مبلغین جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اکابرین کو جو ہم میں موجود نہیں ہیں، جنہوں نے زمین پر خدمتیں کی ہیں، بیج ڈالے ہیں، زمین کو ہموار کیا ہے اور آج یہ باغ لہلہا رہا ہے، اللہ ان کی قبروں کو اپنے انوار سے بھر دے، ان کے مراتب کو بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، اس ماہ مبارک کی رعایت سے میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ حضور غوث پاک کی حیات طیبہ، ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے گوشے جن کا تعلق تاریخ کے تواتر سے بھی ہے اور ہمارے اعمال اور کردار سے بھی ہے، وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن وہ کام جو میرے آقا سے پہلے انبیاء کرام انجام دیا کرتے تھے، وہ کام حضور سید عالم سرور کائنات کے بعد ان کی امت کے علماء، صلحاء اور اولیاء کرام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا کام، دین کو اکناف عالم میں پہنچانے کا کام، یہ اولیاء کرام کا بھی ہے، علماء کا بھی ہے، مجددین کا بھی ہے، صلحاء امت کا بھی ہے، داعیان دین کا بھی ہے۔ ان تمام لوگوں کا جو دین سے وابستہ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا پیغام تمام دنیا میں پہنچائیں۔ یہ اگر صداقت ہے اور ازلی صداقت ہے کہ اسلام ہر فرد کا مذہب ہے، اسلام پوری کائنات کا مذہب ہے، اسلام ہر طبقہ حیات کا مذہب ہے، اسلام ہر انسان کا مذہب ہے، تو جب تک دنیا کے ہر انسان تک اسلام کی آواز نہ پہنچ جائے اس وقت تک دعوت کا کام بند نہیں ہونا چاہیے۔
ہم نے جب تک دعوت کا کام کیا تھا بہت مختصر سی مدت میں داعیان اسلام نے پوری دنیا میں اسلام کی آواز پہنچا دی تھی، اور جب سے دعوت کا حقیقی کام رک گیا ہے ہم مسلسل سمٹتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یا تو آپ دائی بن کے رہیں گے یا مدعو بن کے رہیں گے، یا تو آپ دنیا کو یا دعوت دیں گے، دنیا کو دعوت دیں گے، دنیا آپ کو دعوت دے گی۔ جب تک ہم دنیا کو دعوت دیتے تھے دنیا مدعو تھی، ہم دائی تھے، اور جب سے ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے دنیا ہمیں دعوت دے رہی ہے اور ہم مدعو بن کر رہ گئے۔ آج یہ ہمارا حال، یہ جو ماتم کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، معاشرتی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، جنسی خرابیاں، تفریحی خرابیاں، عقیدے کی خرابیاں، یہ ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ دعوت کا وہ کام جو 1400 سال سے تواتر کے ساتھ تھا وہ رک گیا تھا۔ خدا کرے کہ سنی دعوت اسلامی اس کام کو سنبھال لے اور نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب برپا ہو۔ ابھی آپ امیر سنی دعوت اسلامی سے جو خود ابھی جوانی کی سرحدوں سے ذرا آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی پرشباب اور بڑی جوان تقریر سماعت فرما رہے تھے جوانوں کے حوالے سے، جو ایک جوان قلب سے نکل رہی تھی اور ایک جوان دل پہ اتر رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ حضرات گرامی، انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں دیکھیے، ان کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے اور ان کے پیغامات کا جائزہ لیجئے، تو آپ یہ محسوس کریں گے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم دنیا میں اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ جب یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ وسائل جو پہلے لوگوں کو میسر تھے آج میسر نہیں ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان وسائل پہ نہیں خالق وسائل بھروسہ کرتا ہے، مسلمان اسباب پر نہیں خالق اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ مسلمان ذرائع پر نہیں خالق ذرائع بھروسہ کرتا ہے۔ اگر حق ہمارے ساتھ ہے، سچائی ہمارے ساتھ ہے، نبی کا نظام ہمارے ساتھ ہے، اولیاء کرام کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ان کی نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمیں دنیاوی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دلوں کے فاتح بن کر کے ابھریں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہ سکے گی۔ آپ انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں دیکھیے، وہ دنیا میں تشریف لائے، بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں آئے، بڑی بڑی سرکش قوتوں کے مقابلے میں آئے، مگر تنہا آئے، بغیر سامان کے آئے، بغیر وسیلے کے آئے، بغیر دولت کے آئے، بغیر اقتدار کے آئے، بغیر مادی قوت کے آئے، بغیر اسباب کے آئے، بغیر ذرائع کے آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں تشریف لاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، وسائل نہیں ہیں، سرمایہ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور نمرود جو وقت کی سب سے بڑی طاقتی قوت ہے، جو اپنے ہر مخالف کو فنا کر دینا چاہتا ہے، جو پیدا ہونے کے بعد ہی بچوں کو اس لیے مٹا دیتا ہے کہ کہیں بچے بڑے ہو کر کے اس کی قوت کو چیلنج نہ کر سکیں، اس کے مقابلے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو تنہا بھیجا گیا۔ اللہ چاہتا تو وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو جناب ابراہیم کو پہلے فوج عطا فرماتا، قوت عطا فرماتا، دولت عطا فرماتا، سرمایہ بخشتا، اس کے بعد نمرود کے مقابلے میں بھیجتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حکومت اور سلطنت دی جاتی، پھر فرعون کے مقابلے میں بھیجا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ عالم یہ ہے کہ انبیاء کرام ہمیشہ تنہا بھیجے گئے، اس لیے کہ اگر جناب ابراہیم بادشاہ ہوتے، جناب موسیٰ بادشاہ ہوتے، طاقتور ہوتے، دولت ہوتی، حکومت ہوتی، سرمایہ ہوتا اور اقتدار ہوتا، تو تاریخ یہ کہتی کہ دو بادشاہوں میں جنگ ہوئی تھی، ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہو گیا۔ دو طاقتور قوتوں میں جنگ ہوئی تھی، ایک طاقت کامیاب ہو گئی، ایک ناکام ہو گئی، مگر انبیاء کرام تنہا آئے، مادی وسائل سے بے نیاز ہو کے آئے، فرعون مٹ گیا، نمرود فنا ہو گیا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ طاقت کی کامیابی نہیں، حق کی کامیابی ہے، صداقت کی کامیابی ہے،
دین کی کامیابی ہے، سچائی کامیابی ہے، اس نظام کی کامیابی ہے، اس پیغام کی کامیابی ہے جسے انبیاء کرام لے کر کے آئے ہیں. اور دنیا کو یہ درس بھی دینا تھا کہ اے داعیان دین، اے انبیاء کرام کے مشن کو لے کے آگے بڑھنے والوں، اے انبیاء کرام کے نظام کے لے کے آگے بڑھنے والوں، اے انبیاء کرام کی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھنے والوں، غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، وسائل کا شکوہ مت کرو، بلکہ کوشش کرو. اگر حق تمہارے ساتھ ہے تو کامیابی تمہیں ملے گی، اگر سچائی تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا راستہ نہیں روک سکے گی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوششوں کے باوجود آپ کا سیل رواں ایک قوت بن کر کے اس ملک کی سرزمین پہ چھاتا چلا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر بہت اختلاف ہے، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں. کیا یہ اتحاد کا مجمع نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا علماء کی جماعت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسٹیج یہ بھرا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کی نگاہوں میں یہ موجود نہیں ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، ان کی سرپرستی کے لیے ناسک کے پورے علماء ان کی پشتوں پر بیٹھے ہوئے؟ بچوں تم کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حق تمہارے ساتھ ہے، علماء کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ناسک میں جلوہ گر ہونے والے بزرگوں کی نگاہ کرم تمہارے ساتھ ہے. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سیل رواں کو روک نہیں سکتی ہے. تمہیں کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اس لیے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات نے ہم کو یہی بتایا ہے. تنہا اٹھے ہیں، نمرود شکست کھا گیا ہے. تنہا اٹھے ہیں، فرعون شکست کھا گیا ہے. تنہا اٹھے ہیں اور لاکھوں منافق اور مخالفین شکست کھا گئے ہیں. حالات بدل دیے ہیں، انقلاب بدل دیا ہے. آپ انبیاء کرام میں سے تو نہیں ہیں، مگر ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھنے والے ہیں، ان کی تحریک کو لے کے آگے بڑھنے والے ہیں. ان کا فیضان آپ کے ساتھ ہے اور ان کی نگاہ کرم آپ کے ساتھ ہے. وہ عظیم تسلسل جو جناب آدم سے لے کے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا تھا، اگر آپ ان کا مشن لے کے آگے بڑھیں گے تو یقیناً ان کا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا، ان کی محبتیں آپ کے ساتھ ہوگی اور ان کا ذل کرم آپ کے ساتھ ہوگا، ان کا سایہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور جب یہ نسبتیں ساتھ ہوں گی تو دنیا کی کوئی طاقت ان نسبتوں کو فنا نہ کر سکے گی. نسبتیں بڑی عظیم ہوا کرتی ہیں، نسبتوں کے حوالے سے کام بھی بلند ہو جاتا ہے اور شخصیات بھی بلند ہو جایا کرتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تمامی انبیاء کرام تنہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور بن کر کے آئے، بےکس بن کر کے آئے. اللہ کا کوئی نبی کبھی مجبور اور بےکس نہیں ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حکومت اپنا نمائندہ، اپنا وائسرائے یا اپنا باضابطہ طور پہ سبھی کسی ملک میں بھیجے تو اسے اختیار دے کے نہ بھیجے، اسے قوت فیصلہ دے کے نہ بھیجے، اسے سائن کی قوت دے کے نہ بھیجے. آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جائے گا، جو فیصلہ کرے گا وہ ملک کا فیصلہ ہوگا، جو دستخط کرے گا وہ ملک کا دستخط ہوگا، اور جو معاہدہ کرے گا وہ پورے ملک کا معاہدہ ہوگا. اگر ایک ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ پورے ملک کا فیصلہ ہوتا ہے. جب اللہ کا نمائندہ زمین پر آئے گا تو اس کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد عربی اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، مگر نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں، دستور حیات بولتے ہیں. زندگی زلف برہم سنورتی ہے، ایک ایک جملے سے قانون کے گوشے سنورتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم چلتے ہیں تو ہمارا چلنا ٹھوکروں کا حامل ہوتا ہے، مگر وہ چلتے ہیں تو ہر قدم نشان راہ بن جاتا ہے. وہ چلتے ہیں شاہراہ زندگی سنورتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مجبوروں کی طرح چلتے نظر آتے ہیں، مگر وہ مختار ہو کر کے انبیاء کرام ہمیشہ صاحب قوت و طاقت رہے، مگر مادی قوت کے ساتھ نہیں، مادی سرمایہ کے ساتھ نہیں. انبیاء کرام کو اپنے اپنے ادوار نبوت کے اعتبار سے، اپنے اپنے زمانے نبوت کے اعتبار سے معجزات کی بے پناہ طاقت دی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و ترسم کا زور تھا تو انہیں عصا کا معجزہ دیا گیا، انفراق دہر کا معجزہ دیا گیا، انشقاق حجر کا معجزہ دیا گیا، دستے ید بیضا عطا فرمایا گیا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی کا زور تھا تو انہیں مسیحا بنا کے بھیجا گیا. حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ایک دور کے نبی نہیں تھے، ایک عصر کے نبی نہیں تھے، ایک زمانے کے نبی نہیں تھے. وہ ہر دور کے نبی تھے اور ہیں، ہر عصر کے نبی ہیں، ہر زمانے
زمانے کے نبی ہیں، ہر قوم کے نبی ہیں، اس پوری کائنات کے نبی ہیں، وہ یونیورسل پرافٹ ہیں. اس لیے اور انبیاء کرام کو تنہا چند معجزات دیے گئے، مگر میرے نبی کو معجزہ بنا دیا گیا. وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، تکلم نوا ہو تو معجزہ ہو، ایمان نظر فرمائے تو معجزہ ہو، وہ اشارہ کریں تو معجزہ ہو، قدم رکھیں تو معجزہ ہو. ہر ادا معجزہ بنا دی گئی. اور پھر انہیں قرآن عظیم جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا. وہ ایک معجزہ نہیں ہے. عربی زبان میں آیت قرآن کے ایک مکمل جملے کو بھی کہتے ہیں اور آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کئی ہزار آیات کا مجموعہ ہے، کئی ہزار معجزے آج بھی ہمارے ہاتھوں کے پاس ہیں، آج بھی ہماری لائبریریوں میں ہیں، آج بھی ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں. معجزہ وہی تو ہوتا ہے جس کا جواب دنیا نہ دے سکے. کیا قرآن پاک کسی آیت کا جواب دنیا دے سکتی ہے؟ جس پیغمبر نے اتنے زندہ معجزات عطا فرمائے ہیں اس پیغمبر کا نظام غالب ہوگا اور یقیناً غالب ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دنیا کے وہ مذاہب کہ جو آج زندہ نہیں رہ گئے ہیں، محض اپنے پروپیگنڈے کی بنیاد پر، اشاعتی قوت کی بنیاد پر، اپنے مادی ذرائع کی بنیاد پر اپنی زندگی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن قریب سے دیکھیے تو وہ موت سے ہمکنار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں ہمارے مقابلے میں عیسائیت ہے. اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارے پاس عقیدہ الہ کیا ہے، اپنے خدا کا تصور کیا ہے، تو 1 اور 3 کی غیر منطقی اور غیر ریاضی حقیقت واضح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. یہ ایک غیر زندہ خدا کا تصور ہے. اگر ان سے پوچھا جائے تم نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، وہ صرف بتائیں گے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، 12 سال تک کچھ معجزات سرزد ہوئے، اس کے بعد غائب ہو گئے، 32 سال میں دوبارہ آئے اور پھر انہیں پھانسی دے دی گئی ان کے عقیدے کے مطابق. عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھا جائے تم کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں ہماری کتاب محرف ہو چکی ہے. ایک محرف کتاب زندہ کتاب نہیں ہے. ایک ایسا پیغمبر جس کی زندگی کو دفن کر دیا گیا ہے وہ ایک زندگی کا نظام نہیں دے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ زندہ ہیں ہمارے اعتبار سے، وہ زندگی عطا فرمانے والے تھے اور پھر زندگی دیں گے جب آخری زمانے میں آئیں گے. مگر عیسائیوں کے پاس جو زندگی ہے وہ حیات زندہ زندگی نہیں ہے، وہ مصلوب زندگی ہے. ان کے کتاب محرف زندگی ہے. ان کا تصور الہ باضابطہ محرف اور مردہ تصور الہ ہے. اس لیے کہ 3 اور 3 ایک ہیں تو پھر جناب عیسیٰ کو ان کے اعتبار سولی دے دی گئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ قوم جس کی کتاب زندہ نہیں ہے، جس کا نبی زندہ نہیں ہے، جس کے خدا کا عقیدہ زندہ نہیں ہے، وہ زندگی کا دعویٰ کرتی ہے. مگر ہم زندہ ہیں، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا عقیدہ الہ زندہ ہے. ہم فنا کیسے ہو سکتے ہیں؟ زندگی کے سارے چشمے موجود ہیں، زندگی کی ساری توانائیاں موجود ہیں، زندگی دینے والی تمام قوتیں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے سرچشموں سے ہمارا رشتہ جڑتا چلا جائے. کتاب زندگی ہے، کتاب زندگی ہے، اس سے تعلق قائم ہو. نبی زندگی ہے، زندگی دینے والے ہیں، ان سے تعلق قائم ہو. خدا محیی اور ممیت ہے، اس سے تعلق قائم ہو. اور جب زندگی کے سرچشموں سے رشتہ قائم ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فنا نہیں کر سکتی ہے. ہم مٹنے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے. کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو معجزے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ جناب موسیٰ کو کتاب دی گئی، جناب عیسیٰ کو کتاب دی گئی، جناب داؤد کو کتاب دی گئی. پھر یہ معجزے کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ 2 طرح کے لوگ رہے ہیں. کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. جو جاننا چاہتے تھے انہیں کتاب دی گئی اور جو دیکھنا چاہتے تھے انہیں معجزہ دکھایا گیا. دعوت کے یہ دونوں سلسلے ہر دور میں رہے ہیں، دعوت کے یہ دونوں مرکز ہر دور میں رہے ہیں. دین کی دعوت کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کا نظام پہنچانے کے لیے کبھی مشاہدہ طلب کیا جاتا ہے، کبھی نگاہیں ذوق نظارہ مانگتی ہیں اور کبھی ذہن تسکین چاہتا ہے. اگر ذہن تسکین چاہے تو کتاب سنائی جائے. آج جو لوگ محض کتابوں کی بنیاد پر، تحریر کی بنیاد پر، لٹریچر کی بنیاد پر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں وہ مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر درد دل نہیں ہے، سوز درو نہیں ہے، آہ سرگاہی نہیں ہے، نالے نیم شبی نہیں ہے، مشاہدے کی قوت نہیں ہے، محبت کا جذبہ نہیں ہے، اور ٹوٹا ہوا دل اور شکستہ خاطری نہیں ہے، شدباریاں نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، صوفیاء کرام کا طرز عمل نہیں ہے. آپ اندازہ کریں آج ہزاروں لٹریچر وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو خواجہ کا ایک جملہ کرتا تھا، جو غوث پاک کی نگاہ.
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بولتے تھے تو دل سے بولتے تھے، از دل لیزت بس دل خیزت، وہ بولتے تھے تو لوح محفوظ کو بولتے تھے، وہ دیکھ کے بولتے تھے، وہ بولتے تھے تو تقدیر کائنات سنوارتے تھے، وہ بولتے تھے تو حالات ان کے سامنے ہوتے تھے۔ ہم بولتے ہیں تو حالات کو دیکھ کے بولتے ہیں، وہ بولتے تو حالات اس کے مطابق ہونا۔ یہ اولیاء کرام تھے کہ جنہوں نے تنہا اٹھ کر کے پوری دنیا بدل دی ہے، پورے نظام کو بدل دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پتہ یہ چلا کہ علم اور مشاہدہ دونوں ضروری ہے، صرف علم کافی نہیں ہے۔ اگر علم کافی ہوتا تو یقیناً بڑے بڑے مفکرین دنیا میں انقلاب برپا کرتے، مگر دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں وہ سب صوفیاء کرام کے ذریعے سے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے ذریعے سے ہوئے ہیں۔ میں مفکرین کی خدمات کا انکار نہیں کر سکتا، مفکرین ہمارا دفاع کرتے ہیں، مجددین ہمارا دفاع کر سکتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اولیاء کرام دین پھیلاتے ہیں اور مفکرین دین بچاتے ہیں، دین کو تحفظ دیتے ہیں، عقیدے کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دونوں کی سرحدیں الگ الگ ہیں۔ آپ داعیان دین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یقینا اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور اگر آپ دین کو بچانا چاہتے ہیں تو مجددین کے نقش قدم چلنا ہوگا، اہل فکر کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ یہ دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن تاریخ جہاں تک ہماری گواہی دیتی نظر آتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور پورے ملک کی تقدیر بدل دیتا ہے، پورے ملک کا نظام بدل دیتا ہے، بڑی بڑی قوتوں کے مقابلے میں، بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اٹھتا ہے اور طاقتیں سرخمیدہ ہو جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کی زمین پر تنہا خواجہ آتے ہیں اور پورا ہندوستان سرنگو ہو جاتا ہے، بلکہ ایک خواجہ ہیں اور درجنوں خواجہ پیدا کر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، بظاہر وہ تنہا نظر آتے ہیں، بظاہر اکیلے ہیں وہ، اور عجیب بات ہے کہ عطا رسول وہی ہیں، سرکار کی عطا وہی ہیں، انہی کے بھیجے ہوئے ہیں، انہی کے فرمان کے مطابق تشریف لائے ہیں، اور زمین بھی وہ انتخاب کی گئی ہے جو انتہائی مشکل زمین ہے، ریگزار کی زمین ہے، پتھروں کی زمین ہے، بہت زیادہ مشابہت ہے صحرائے عرب سے اس سرزمین کی، وہاں ان کو بھیجا گیا ہے دعوت دین کے لیے، نبی کے مقدس نظام کو پہنچانے کے لیے۔ تنہا آتے ہیں مگر لاکھوں افراد کو دین سے آشنا کرتے ہیں، باطل قوتیں سرخمیدہ ہو جاتی ہیں، اور پھر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیتے ہیں، خواجہ بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ دلی کی سرزمین جو کم و بیش 12 بادشاہوں کی یکے بعد دیگرے سرزمین بننے والی تھی، جہاں تخت اٹھائے جاتے تھے، اقتدار کی کرسیاں بچھائی جاتی تھیں، یکے بعد دیگرے بادشاہ آیا کرتے تھے، وہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھیجا گیا۔ انہوں نے پنجاب کی سرزمین پر حضرت بابا فرید گنج شکر کو بھیجا۔ دلی جب خواجہ سے خالی ہو گئی تو وہاں انہوں نے نظام الدین اولیاء کو بھیج دیا۔ نظام الدین اولیاء نے دلی کی 22 چوکھٹوں کو نواز دیا، اور پھر وہیں سے جب دکن کی زمین نے آواز دی تو وہاں بندہ نواز گیسو دراز کو بھیج دیا گیا۔ بنگال کی سرزمین نے آواز دی تو علاؤ الحق پنڈری کو بھیج دیا گیا۔ وسطی ہندوستان کی سرزمین نے آواز دی تو وہاں انہی کے مقدس سلسلے کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھیج دیا گیا۔ پتہ چلا ایک چراغیز تری خانہ کے حد پر طب عام ہر کجا مین گری انجمن ساختہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر کجا مین گری انجمن ساختہ۔ مجھے بتائیے کہ کیا غوث حضرت خواجہ نے پورے ہندوستان کو متاثر نہیں کیا؟ کیا ان کے ایک شاگرد نے دلی کی تمام قوتوں کو دین سے وابستہ نہیں رکھا؟ کیا نظام پاک نے اپنے دور کے بادشاہوں کو دینی اقدار سے وابستہ نہیں رکھا؟ مجھے بتاؤ علاؤ الحق پنڈوی نے پورے بنگال کو دین کی خدمت سے آزنا نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے تنہا گلبرگہ کے سرزمین بیٹھ کر کے پورے دکن کو اپنے مقدس ترین پیغام سے آشنا نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی محض ایک مقام پہ بیٹھ کر کے پورے وسطی ہندوستان کو اپنے سوزے درو اور باخبری سے آشنا نہیں کیا؟ آج ہزاروں طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، آج ہزاروں علماء پیدا ہو رہے ہیں، آج لاکھوں مبلغین نظر آتے ہیں، مگر وہ درد دل نہیں ہے، وہ سوزے درو نہیں ہے، وہ آہ صبحگاہی نہیں ہے، وہ پیغام اولیاء نہیں ہے، وہ مشن نہیں ہے، خانقاہوں کا وہ مزاج نہیں ہے، درسگاہوں کا وہ سوز نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ آواز بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خانقاہوں کو اور درسگاہوں کو وہی نظام پیدا کرنا ہوگا، وہی فکر پیدا کرنی ہوگی، وہی درد پیدا کرنا ہوگا، وہی سوچ پیدا کرنا ہوگا جو خواجہ نے دیا تھا، جو داتا نے دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اگر آپ یہ مان چکے ہیں
کہ انبیاء کرام کے معجزات تبلیغ دین کے لیے تھے، دعوت دین کے لیے تھے، باطل قوتوں کو سر جھکانے کے لیے تھے، نگاہوں کو تسکین دینے کے لیے تھے، تو جب سرکار کی خاتم النبیین کے بعد یہ ذمہ داری ان کی امت کے سر ڈالی گئی تو کیا صرف دماغ زندہ ہیں، آنکھیں پھوٹ گئی ہیں؟ اب دیکھنے کا ذوق باقی نہیں رہ گیا ہے، ان کے بعد مشاہدے قوت باقی نہیں رہ گئی، ان کے بعد تڑپتی ہوئی تمناؤں نے اور جذبہ محبت نے کچھ دیکھنا نہیں چاہا ہے، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہتا ہے، صفات الہیہ کو باضابطہ دیکھنا نہیں چاہا ہوگا، ذات الہی کو نہیں۔ یقیناً اس دور میں بھی دیکھنے والے تھے، آج بھی دیکھنا چاہتے تھے، اس دور میں انبیاء دکھاتے تھے، اس دور میں اولیاء دکھاتے رہیں گے اور قیامت تک مشاہدہ کراتے رہیں گے۔ بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جہاں علم تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے۔ تاریخ میں نہ معلوم کتنے ایسے واقعات موجود ہیں۔ پہلے میں اس عقیدے کے اس گوشے کو واضح کر دوں جو ہزاروں شکوک پیدا کرنے والے پیدا کر رہے ہیں، کرامتوں کے حوالے سے، اولیاء کرام کے اختیارات سے حوالے سے، ان کے تصورات کے حوالے سے آج شرک اور بدعت کے ہزاروں الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ خدا کرے آپ کا شہر محفوظ ہو، خدا کرے یہاں یہ بدعقیدی نہ آئے، خدا کرے یہاں گستاخانے اولیاء اور انبیاء نہ آئیں، لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تصرفات اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی توجہ دیجیے، وہ لوگ بھی جو مانتے ہیں اور اگر کوئی ایسا نصیب ہو جو نہیں مانتا ہے وہ بھی اس کو سن لیں۔ یاد رکھیے ہم مؤثر حقیقی صرف پروردگار کو سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر حقیقی نہیں، ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہل نہیں سکتا، ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہی مؤثر حقیقی ہے، وہی پروردگار عالم ہے، وہی خلاق کائنات ہے۔ لیکن اس نے کائنات میں قضاء اور قدر کے کارکنان تو پیدا فرما رکھے ہیں نا، جبریل کو ذمہ داری دی گئی ہے نا، اسرافیل کو ذمہ داری دی گئی نا، مجھے بتاؤ کہ حضرت اسرائیل کو ذمہ داری دی گئی ہے یا نہیں، میکائیل کو ذمہ داری دی گئی یا نہیں دی گئی ہے؟ خلاق حقیقی وہی ہے، مگر یہ کارکنان قضاء اور قدر ہیں جو اس کی مرضی سے فیصلہ کر رہے ہیں، جو اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک مثال سامنے رکھو، ایک بوڑھی عورت ہے 80-90 سال کی، اس کا بچہ جوان بچہ مر جاتا ہے، اس کا عصا پیری ہے، اس کا سہارا ہے اور وہ انتہائی بے قرار ہے، بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اللہ اگر تو نے میرے بچے کو موت دی تھی اس سے پہلے مجھے موت دے دیتا، میں کہاں جاؤں، میں کس کے سہارے اٹھوں گی، کون مجھے باضابطہ اٹھائے گا، کون میرے لیے خوردور کا انتظام کرے گا، میرا سایہ پی ٹوٹ چکا ہے، مولا تو محی اور ممیت ہے، میرے بچے کو زندگی دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ بوڑھی کی آواز بارگاہ الہی تک پہنچی اور بچے میں کروٹ پیدا ہوئی، زندہ ہو گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، زندگی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے میری اللہ کی قدرت ہے۔ فرض کرو جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے اور وہ بوڑھی عورت ان کے پاس آتی ہے کہ حضور آپ کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا ہے، آپ خود دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی طرف منسوب کرتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اختیار اللہ کے بخشے ہوئے اختیار کا یہ عالم ہے کہ موت کو حیات میں تبدیل کرنے کا دعویٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، آپ اپنے اختیار کا اعلان کرتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میرے بیٹے کو زندگی دیجیے۔ جناب عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیری ایک بندی میرے پاس آئی ہے اپنے بچے کی زندگی مانگنے کے لیے، مولا تو نے مجھے مسیحا بنا کے بھیجا ہے، میری مسیحائی کی آبرو لکھ لے، اسے زندگی دے دے۔ بچے میں کروٹ پیدا ہوئی، زندہ ہو گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ مرنے والا تو مر چکا تھا مگر نبی کا معجزہ ہے کہ زندہ ہو گیا۔ نسبت بدل گئی تو الفاظ بدل گئے۔ زندگی دینے والا وہاں بھی خدا ہے، زندگی دینے والا وہاں بھی خدا ہے، مؤثر حقیقی وہاں بھی خدا ہے، مؤثر حقیقی یہاں بھی خدا ہے، مگر نسبت بدل گئی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کو مؤثر حقیقی مان کے اگر کوئی نبی کے معجزے کو تسلیم کرتا ہے تو ان میں یہ شرک ہے بلکہ اہل توحید ہے۔ فرض کرو وہ حضرت غوث پاک کا زمانہ ہے، وہ بوڑھی عورت ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے حضور ہم نے سنا ہے آپ نے صدیوں سے مرے ہوئے افراد کو ایک عیسائی کی تمنا پہ زندہ کر دیا تھا،
جب اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم حضرت پیغمبر اعظم کو کہتے ہو کہ وہ سب سے بڑے نبی تھے، اور تم کہتے ہو کہ ان کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہیں، تو بنی اسرائیل کے نبی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اگر تم ان کی طرح سے ہو تو تم کسی مردے کو زندہ کر دو۔ آپ نے فرمایا تھا چلو قبرستان میں چلو، نبی تو بہت بڑی بات ہے، میں نبی کا غلام ہوں۔ اور پھر ایک مردہ جو صدیوں سے سویا ہوا تھا، آپ نے اشارہ فرمایا اور وہ اپنی قبر سے باضابطہ طور پہ باہر آیا، کلمہ پڑھا اس نے اور پھر واپس چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ دور مسیح علیہ السلام کے دور کا مردہ تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے جو بڑے بلند ہوں گے، بڑے برتر ہوں گے۔ اس نے تمنا کی تھی کاش مجھے ان کا زمانہ ملتا، میں ان پہ کلمہ پڑھتا۔ زندگی میں زمانہ تو نہیں مل سکا، مگر حضرت غوث پاک نے زندہ کیا اور نبی کا کلمہ انہیں پڑھایا، نبی کی امتی میں شامل فرمایا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب اگر کوئی کہے کہ مرنے والا تو مر چکا تھا، مگر یہ ولی کی کرامت ہے کہ وہ زندہ ہو گیا۔ زندگی دینے والا وہاں بھی خدا ہے، زندگی دینے والا نبی کے سامنے بھی خدا ہے، زندگی دینے والا غوث کی دعا پہ بھی خدا ہے، غوث بھی انہی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ ہاں نسبتیں بدل گئی ہیں تو الفاظ بدل گئے ہیں، نظریں بدل گئی ہیں تو نظارہ بدل گیا۔ اگر کوئی شخص انبیاء اور اولیاء کو مؤثر حقیقی سمجھ کر کے زندگی دینے والا سمجھتا ہے تو یقیناً مشرک ہے، لیکن اگر اللہ کے بخشے ہوئے اختیار سے مؤثر حقیقی نہ مان کر کے ان کی دعاؤں کے بلبوتے پر زندگی اور حیات ملتی ہے تو ملتی ہے اور ملتی رہے گی اور قیامت میں ملتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں انکار کر سکتی ہے۔ تو میں جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی بے پناہ قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں چند مثالیں آپ تیزی سے سماعت فرمائیں، پھر حضور غوث پاک کی زندگی کے واقعات جو آپ کی حیات سے متعلق ہیں اور ہمارے اعمال سے متعلق ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یہ دیکھو حضرت رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت رومی کی درسگاہ ہے، ایک بہت بڑے فلسفی ہیں، ایک بہت بڑے منطقی ہیں، بہت بڑے معقولی ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کو عقلیات کے ذریعے سمجھانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ فلسفے میں الہیات کا موضوع بڑا ہی نازک اور حساس ہوتا ہے۔ طبیعیات آسان ہے، فلکیات آسان ہے اور دوسرے آسان ہے ثابت، مگر یہ الہیات اگر ذرا سا بھی خطا کر جائے یا مدرس کامل نہ ہو تو شکوک کا انبار پیدا ہو، تشکیک کی منزل میں ڈال دیتا ہے وہ اپنے طالب علم کو۔ الہیات کا سبق دے رہے ہیں، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی پسینے پسینے اور طلبہ بھی۔ آج کے دور کے طلبہ تو نہیں تھے کہ بس خاموشی سے سن کے چلے آتے ہیں، یہ اس دور کے طلبہ تھے جو پوری زندگی دیتے تھے، پوری زندگی اپنے مشن سے مخلص تھے۔ وہ صرف خورد و نوش کے لیے نہیں بلکہ سب کچھ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اتنے نہیں تھے مگر ایک عالم ہوتا تھا پورے ملک کی تقدیر بدل دیتا تھا، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے مکمل ہوتے تھے۔ وہ طلبہ تھے۔ رومی کی درسگاہ ہے، ایسے میں ایک دیوانہ درسگاہ کے سامنے کھڑا اور کہتا ہے رومی کیا کر رہے ہو؟ کہا چل دیوانے یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں ہے، جا صحرا خالی ہو گیا ہے، مجنون نہیں رہ گیا ہے، مجنون تیری موت کو مل کر ہم سب دعائیں دیتے ہیں، تیری وجہ سے دشت نجد کی ویرانی ویرانی ہے، جا اس ویرانے کو آباد کر۔ ایک نگاہ پر جلال اٹھی، دو روایتیں ہیں، کتب خانے میں آگ لگ گئی یا آپ نے کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال دیا، دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ نگاہ سے کتب خانہ جلنے لگا اور جو دستگاہ میں کتابیں تھیں اسے حوض میں ڈال دیا آپ نے۔ اس نے انہوں کا حضور یہ کیا؟ کہا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تم اللہ کو کتاب حروف اور اوراق میں سمجھتے ہو اور ہم اپنے دل میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھتے ہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تنویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ علماء تصویر یار نہیں، تصویر یار نہیں، دل کے آئینے میں ہے تنویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام۔ ہم تو اپنے رب کے جلووں کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں ان اوراق اور کتابوں کی ضرورت نہیں ہے،
حضور یہ کتابیں بڑی قیمتی تھیں، ہاتھ ڈالا تو کتابوں پر پانی کا کوئی قطرہ نہیں تھا، جلتی ہوئی کتابیں بالکل صحیح و سالم تھیں۔ قدم تھام لیے جناب رومی نے، درسگاہ چھوڑ دی اور اعتراف کیا، مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ شمس تبریز تھی یہ، جہاں علم تک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں علم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ولی ہو اور صاحب علم نہ ہو۔ اس سرزمین پر آرام فرمانے والے جن کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ صاحب تصانیف کثیرہ تھے، عربی ادب میں ان کا انتہائی مقام تھا۔ کاش آپ ان کو پڑھتے، ان کی تحریروں کو سامنے لاتے تاکہ ان کے دور کے عقائد اور ان کے دور کے تصوف کی قدروں کا اندازہ ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے یہ عالم ہوئے ہیں بلکہ عالم و علماء ہند ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ولی ہوئے ہیں، اس کے بعد قطب ہوئے۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، دوستو، دلی کی جامع مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر تراویح پڑھا رہے ہیں، بڑا ناز تھا حافظے پر، اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے۔ کسی نے ٹوکا، نہیں لیا لقمہ، پھر ٹوکا، نہیں لیا، پھر لقمہ دیا، پھر نہیں لیا۔ تیسری بار جب تراویح ختم ہوئی تو جلال پادشاہی کون تھا جو مجھے لقمہ دے رہا تھا؟ مجھے اپنے حص پر ناز ہے، میں صحیح پڑھ رہا تھا۔ ایک فقیر بینوا اپنی گدڑی میں کھڑا ہو گیا ہے، لیکن جب دیکھا تو بادشاہی لرز رہی تھی، تاجدار کانپ رہا تھا۔ حضور آپ نے لقمہ دیا ہے، شاہ محب اللہ الہ آبادی، حضور آپ نے لقمہ دیا، کہا ہمیں نے دیا ہے۔ کہا حضور پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہا نسخے منگوائے جائیں۔ 9 نسخے منگوائے گئے، 4 نسخوں میں شاہ صاحب کی بات تھی اور 5 میں اورنگزیب کی۔ اورنگزیب نے انتہائی ادب سے کہا حضور آپ کے کاتبوں سے غلطی ہوئی ہے، زیادہ نسخے میری تائید کر رہے ہیں۔ تو جلال آ گیا ہے اس فقیر بینوا کو، اور اس کے بعد نگاہ اٹھائی ہے اور کہا اورنگزیب دیکھنا چاہتے ہو؟ چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اورنگزیب گر کے تڑپ رہا تھا اور کہا حضور لوح محفوظ میں وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، اب حضور مفکر اسلام۔ اب یہاں دلائل بے بس ہو گئے تھے، دلائل بے بس ہو گئے تھے، اس لیے کہ گواہیاں بھی اورنگزیب کے حق میں تھیں، کتابتیں بھی اورنگزیب کے حق میں تھیں، مگر جہاں ان تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عین عالم شباب میں دلی کے تاجدار روحانیت بنا کے بھیجے جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء تھے دربار میں، وہ دور علماء کا دور تھا، وہ دور درباری علماء کا بھی دور تھا، وہ دور علم کا دور تھا۔ صرف ایک علم تھا، سیکولر اور مذہبی علم کی تقسیم نہیں تھی، صرف ایک علم تھا، ہر شخص وہی علم پڑھتا تھا جو آج ہماری درسگاہوں پڑھایا جاتا ہے۔ علماء کا ایک جمع غفیر دلی میں ہوتا تھا، مرکز تھا دلی۔ ایسے دور میں وہ علماء جو دربار سے راتب حاصل کرتے تھے انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ کل کا نوجوان بادشاہ کے ذہن و فکر پہ چھا گیا ہے۔ شمس الدین التمش جب نکلتا ہے تو ان کو اوپر بٹھاتا ہے اور نیچے قدموں سے لپٹ کر بیٹھتا ہے۔ 2 منزلہ سواری ہے گھوڑے کی، دریائے جمنا کی سیر کرتا ہے، روز یہی ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب کی روزی ماری جا رہی ہے، دربار کے لوگ تھے نا۔ اور یاد رکھیے دربار میں پلنے والے دربار کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، جو دربار میں پلتے ہیں نا وہ دربار کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھیے حضور وہ ذات گرامی جنہوں نے خلق قرآن کی باطل قوتوں کا مقابلہ کیا تھا، جو خلق قرآن کے قائلین تھے، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننگی پیٹھ پہ کوڑے کھا رہے ہیں۔ بادشاہ کوڑے مروا رہا ہے، مار رہا ہے خود اپنے ہاتھ سے، اور ہر بار کہتے میں نے بادشاہ کو معاف کر دیا۔ ہر کوڑے کے بعد کہتے میں نے بادشاہ کو معاف کر دیا۔ لون کا حضور وہ آپ کو زخمی کر رہا تھا، مار رہا تھا، آپ معاف کر رہے تھے۔ کہا ہاں عباسی تھا نا وہ، میں نہیں چاہتا کہ حضور کے چچا کے خاندان کا کوئی بیٹا کل قیامت میں میرے مقابلے میں کیا جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں آج تو ذرا ذرا سی باتوں پہ ہنگامے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ خلق قرآن کی تائید کر رہا تھا اور یہ کوڑے کھا کے معاف کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک روز انقلاب آئے گا اور میرا انقلاب ہوگا۔ اب بادشاہ تو مر گیا ہے لیکن امام آج بھی زندہ ہیں۔
مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی نے دربار جہانگیری ہے، قید کر دیا جاتا ہے انہیں، قید کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مگر وہ آج زندہ ہیں، جہانگیر مر چکا ہے اور ان کے ساتھ ان کا مشن بھی زندہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی، یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک ایک کتاب لکھ کر کے لکھنے والا کبھی دربار رامپور میں، کبھی دربار رانپارا میں اور کبھی دربار حیدرآباد میں کھڑا ہوتا تھا، حضور ہم نے یہ کتاب لکھی، وظیفہ جاری کروا دیجیے۔ معاصرین کے کتنے وظیفہ خانوں کو میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے، مگر امام کا یہ عالم ہے کہ کسی نے کہا حضور سرکار رامپور ملنا چاہتے ہیں تو کہا بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم، بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم، کروں مدح لے دوار رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو راتب حاصل کر رہے ہیں کسی حکومت سے، حکومت کے ساتھ وابستہ رہ جائیں گے، زندہ رہے گا، امام اعظم زندہ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام۔ اس لیے اگر کچھ لوگ بڑا بڑا سرمایہ لے کے بڑی بڑی درسگاہیں بناتے ہیں اور یہ خوف تمہیں لاحق ہو کہ وہ غالب ہو جائیں گے، واللہ نہیں، بیرونی سرمایہ پر راتب پر پڑنے والا، بادشاہوں کا لقمہ توڑنے والا کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ غالب وہ ہوگا جو نبی کا غلام ہوگا۔ بکنے کے دو مقامات ہیں، یا تو بادشاہوں کے درباروں میں بکو، پیٹرول ڈالر کے اوپر بکو، یا پھر نبی کے آستانے بک جاؤ۔ اگر تم نے نبی کے آستانے پہ خود کو فروخت کر دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی ہے۔ ہم بھی بکے ہیں مگر بادشاہوں کے دربار میں نہیں، مدینے کے دربار میں بکے ہیں۔ جب تک بکے رہے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دور کے علماء کو بڑی تکلیف، ایک عورت کو تیار کیا جو حاملہ تھی اور کہا کہ کل بادشاہ جب سواری کے ساتھ نکلے قدموں میں لپٹا ہوا تو تم کھڑی ہو جانا اور انصاف مانگنا۔ عورت کھڑی ہو گئی، کہا حضور انصاف کیا جائے، میرے شکم میں بچہ ہے۔ قطب الدین نے کہا بتاؤ کس کا بچہ ہے، یعنی معاف کیجیے شمس الدین التمش نے، کس کا بچہ ہے؟ اگر میرا بیٹا مجرم ہوگا تو میں اسے شرعی سزا دوں گا۔ کہا حضور بیٹا ہوتا تو جرم دل نہ کانپتا، یہ وہ ہے جو آپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا پھر کہا بادشاہ نے حضور کہیے کیا کہہ رہی ہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار ہوش آیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے شمس الدین التمش سے مدد نہیں مانگی، نہ اپنی صفائی دی، بلکہ کہا خواجہ آپ اجمیری بیٹھے ہیں اور آپ کے غلام کی آبرو دلی میں لوٹ لی گئی ہے۔ اتنا سننا تھا، اتنا کہنا تھا کہ دیکھا خواجہ عصا ٹیکتے ہوئے آ رہے ہیں، آئے اور اپنے عصا سے عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، بتا تو کس کی اولاد ہے؟ اندر سے آواز آئی میری ماں جھوٹی ہے، میں اپنے باپ کی اولاد ہوں، اس نے روپے کی دولت کی لالچ میں الزام لگایا ہے۔ شمس الدین نے سر قلم کر دیا مگر سوچتا رہا کاش میں نے پوچھا ہوتا الزام لگانے والے کون ہیں۔ اب یہاں دیکھیے علم تھک چکا ہے، جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ 4 گواہ بھی فراہم کر دیتے اور کس کی جرأت تھی کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا، مگر جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے۔ اس تمہید کے بعد آپ غوث اعظم کی زندگی دیکھیے، ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیجئے۔ میرے لیے ساتھیوں، حضور غوث اعظم اس دور میں تشریف لائے ہیں جو دور فتنوں کا دور تھا، آج سے زیادہ فتنے تھے۔ کاش آج بھی کوئی قادری اڑتا اور آج کے فتنوں کا مقابلہ کرتا۔ اس دور میں 72 فرقے عالمی بغداد میں موجود تھے، معتزلہ تھے، خوارج تھے، خلق قرآن کے قائلین تھے، مرجئہ تھے، جبریہ تھے، یہ تو مشہور فرقے ہیں جو آج تک ہماری کتابوں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں فرقے تھے اور بغداد کا یہ عالم تھا کہ عوام پریشان تھی۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ باطل قوتیں بغداد سے ٹکرا رہی تھیں اور وہاں بحث یہ ہو رہی تھی کہ کالا رنگ بہتر ہے یا سفید رنگ بہتر ہے۔ یعنی جب کسی قوم کی قوت احساس مر جاتی ہے تو مسائل کا ادراک نہیں ہوتا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ ہم بیرونی فتنوں کا جائزہ نہیں لے رہے، ان قیامتوں کا جو ہمارے دروازوں میں دستک دے رہی ہیں۔
ہم پھنسیوں کا علاج کر رہے ہیں اور کینسر ہمارے وجود کو کھا جانا چاہتا ہے. ہوش میں آ جائیے. ہمیں امہات مسائل کا جائزہ لینا ہوگا. وقت ہوتا تو میں تجزیہ کرتا کہ اس وقت دنیا میں کتنے فتنے اور ہمارا وجود کتنے فتنوں کا میں مبتلا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. ہمیں ہوش آ جانا چاہیے, قوت فکر و عمل کو بیدار کرنا چاہیے. وہ قوم مر جاتی ہے جس کے اندر احساس زیاں فنا ہو جاتا ہے, اور وہ قوم زندہ رہتی ہے جس کا احساس زیاں زندہ رہتا ہے. اپنے احساس زیاں کو زندہ کیجیے, آپ غالب رہیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب فتنے تھے, حضور غوث اعظم کو کتاب و سنت کی طرف انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا گیا. سارے مباحث فلسفے کی بنیاد پہ ہو رہے تھے, سارے کلامی مباحث منطق کی بنیاد پہ ہو رہے تھے. یونان کا فلسفہ منتقل ہوا تھا اور شکوک اور ریب کے دروازے کھول دیے تھے. ایسے موقع پہ غوث اعظم کی تعلیمات روحانی اقدار کے حوالے سے صرف کتاب و سنت کی طرف ہیں. آپ ان کی کتابیں پڑھیے, الفتح الربانی پڑھیے, آپ غنیت الطالبین پڑھیے, آپ کو کہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی جس میں فلسفے کی پیچیدگی ہو. انتہائی سادہ الفاظ میں, مگر یہ سادہ الفاظ لکھنے والے اور بولنے والے وہ تھے کہ جو بیک وقت زمین پہ ہوتے تھے اور لوح محفوظ پہ نگاہ ہوتی تھی. اس لیے ان کے اثرات بھی ہوتے تھے. ایک ایک محفل پہ کئی ہزار افراد ایمان لاتے تھے اور لاکھوں افراد توبہ کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامی, مگر اس کے لیے انہیں کرنا کیا پڑا تھا, کبھی سوچا آپ نے؟ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھی ماں جس کا واحد سہارا بیٹا ہے, کوئی نہیں ہے جو مزید سہارا دے سکے, اور جب بیٹے نے یہ تمنا کی کہ میں نبی کا دین پڑھنا چاہتا ہوں, تو بوڑھی ماں نے یہ کہہ کے رخصت کر دیا کہ آج کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی, مگر نبی کے دین کے لیے میں تمہیں خدا کے حوالے کروں گی. شیخ عبد القادر جیلانی اگر آج کے متصوفین کی طرح سے ہوتے, اگر آج کے جبہ پوشوں کی طرف سے ہوتے, تو عالم یہ تھا کہ درسگاہ میں داخل ہوتے تو آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ, اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. صحرا میں جاتے تو ہر چیز آواز دیتی ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت یا عبد القادر. جن کا یہ عالم ہے کہ ان کا بچپنا بھی گواہی دے رہا تھا ان کی ولایت کا, وہ تو ولی بن کے بیٹھ جاتے. مگر دنیا کو انقلاب برپا کرنا تھا, دنیا کو تعلیم دینی تھی, ظاہری علوم کے فتنوں کا بھی جواب دینا تھا. اس لیے کم بیش 30 سال تک انہوں نے فاقہ کیے ہیں, مشقتیں برداشت کی ہیں, تکلیفیں کی ہیں, اور اپنا دین حاصل کیا ہے, علم حاصل کیا ہے, اور اس عظیم علم کے مالک ہوئے ہیں کہ ان کے دور میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. انہیں بھی مقابلے کرنے پڑے, انہیں بھی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے, مگر باطل فرقے بھی سرخمدہ ہو گئے ہیں, اور اہل حق نے ہمیشہ ان کا دامن تھاما ہے جس طرح سے آج تک دامن تھام رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سب سے بڑا فتنہ روافض کا تھا. رافضیوں نے آج جیسے بغداد پہ غلبہ حاصل کر لیا, اس وقت بھی تقسیم کر رکھا تھا بغداد کو, کر کے اس طرف کی آبادی جو تھی وہ اہل سنت کی تھی, اس طرف کی آبادی روافض کی تھی. آس پاس کے بہت سے شہر ان کے کنٹرول میں تھے. ان کے ایک بہت بڑے مجتہد نے چیلنج کیا, عبد القادر میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کل کر لینا. ٹائم طے ہو گیا, جگہ طے ہو گئی. اس نے سوچا آج نہیں کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, شاید مسائل کا استحضار نہیں ہے. میرا تو موضوع یہی ایک ہے, اس کے علاوہ میں کچھ جانتا ہی نہیں دنیا کے بارے میں, لیکن یہ سب کچھ جانتے ہیں, نہیں جانتے شاید رات بھر مطالعہ کریں گے اور پھر مناظرہ کریں. رات بھر کا مطالعہ میری زندگی بھر کے مطالعے کے لیے کافی تو نہیں ہو سکتا. بڑا خوش, اس نے خود اعلان کیا کل میرا عبد القادر سے مقابلہ ہونے والا ہے. اور پھر جب 2 مرغے لڑیں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور بمبئی میں تو آپ کہیں دیکھنا شروع کرتے یوں ہی لوگ جمع ہو جائیں گے. اور جب 2 بڑے عالم لڑ رہے ہو تو کیا عالم رہا ہوگا. یعنی پورا بغداد نہیں, پورا کرخ اور پورا ملک ٹوٹ پڑا کہ آج غوث پاک سے مقابلہ ہوگا. علم کا شہرا تو ہو ہی چکا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب آپ گئے تو آپ اسٹیج پہ تھے, سامنے کا مقابل رافضی نہیں آیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اپنے منچ پہ جانے کے بجائے آپ کے قدموں میں گر کے توبہ کر رہا تھا. وہ آپ کے ساتھ ہے. فرمایا کیا ہوا, مناظرہ نہیں کرو گے؟ کہا ہو میں نے مشاہدہ کر لیا ہے. میں یہاں سے چیلنج کر کے گیا, رات کو خواب دیکھا میدان محشر بپا ہے, لوگ صراط سے گزر رہے ہیں اور مولائے کائنات صراط کے دروازے پہ کھڑے ہیں. جسے وہ راہداری دیتے ہیں وہ گزر جاتا ہے, جسے پرچہ نہیں دیتے وہ کٹ کے گر جاتا ہے. میں نے کہا حضور میں نے تو آپ کے لیے 3 سے مقابلہ کیا تھا, میں زیادہ حقدار ہوں. تو آپ نے فرمایا خبردار, کہو جاؤ, جو عمر کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے, ابوبکر کا نہیں وہ میرا نہیں ہے, جو عثمان کا نہیں وہ میرا نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں ملے گا. اتنا سننا تھا کہ میں جاگ گیا ہوں حضور, میں نے مشاہدہ کر لیا.
جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں والی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے. علم تو لڑ رہا تھا روزانہ، بحثیں ہو رہی تھیں، مشاہدات نہیں کرانے والا تھا کوئی، مشاہدہ کرانے والا نہیں تھا کوئی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غوث پاک کی درس گاہ کرامتوں کے حوالے سے بے شمار باتیں، ان سے زیادہ صاحب کرامات نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا. بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر صرف ایک بات جس نے نقشہ بدل دیا ہے بغداد کا. اور بغداد کیا تھا؟ بغداد مرکز قوت اسلامیہ تھا، سلطنت اسلامیہ کا حکمراں تھا. بغداد تنہا تھا جو دنیا کے 32 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا، ایشیا پر، یورپ پر، افریقہ پر تنہا بغداد کی حکومت تھی. وہ مرکز تھا اور وہاں سے جو عقیدہ پھیلتا وہ دنیا میں جاتا، وہاں جو عقیدہ پھیلتا دنیا اسے قبول کرتی. اس لیے اس کو بدلنا ضروری تھا. غوث پاک کو اس لیے وہاں پیدا کیا گیا تھا. اور اس تنتنے کے ساتھ کہ ایک نحیف انسان اٹھنا چاہتا ہے، نہیں اٹھتا تو آپ اٹھا دیتے ہیں، وہ جوان ہو جاتا ہے. تم تو کمزور تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے. کہا حضور میں آپ کے نبی کا دین تمثالی ہوں، عالم مثال میں مجھے جسم دیا گیا ہے، آپ کا دین کمزور ہو گیا ہے، آپ اسے حیات بخشیں گے، آپ محی الدین ہیں. وہاں کسی نے کہا تھا جسم مثالی نے، اور بغداد کا ہر فرد محی الدین کہہ رہا ہے، اور آج دنیا کا ہر انسان محی الدین کہہ رہا ہے. یار جن کے پاس محی الدین جیسی نسبت ہو وہ کمزور ہو جائیں گے. دین کی کو حیات دینے والے سے جس کا دامن وابستہ ہو وہ آج بھی دین کو حیات دے سکتا ہے. تم سب دامان غوث اعظم سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی نگاہ کرم ہوگی، اور آج کے دور میں بھی دینی اقدار زندہ ہوگی، عقیدہ غالب ہوگا، قوتیں بلند ہوگی. بہرکیف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے. آپ نے درسگاہ سجائی تو خراسان سے، ایران سے، افغانستان سے، تبرستان سے، مصر سے، شام سے، اردن سے، سعودی عرب سے، جو سعودی حجاز سے، معاف کیجیے لفظ نکل گیا، اس زمانے میں کہاں تھا یہ تو انہوں نے بنا دیا. ان تمام جگہوں سے طلبہ امڑ رہے تھے. علم کی درسگاہ تھی اور دنیا بھر ان کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی. یہ شہرت دیکھنے کے بعد بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس فقیر کو خریدنا چاہیے. جب بھی کوئی مشہور ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی خرید لیتا ہے. آج بھی کئی مشاہیر کو خریدا گیا اور بڑی بڑی قوتوں نے خرید کر کے اپنے طریقے کام لینا شروع کر دیا. سب حق ہیں، ہر مذہب حق ہے. جب سب حق ہے تو اسلام کون قبول کرے گا یار؟ اگر سب کے خداؤں کے نام سے دعا کی جا سکتی ہے تو اسلام کون قبول کرے گا؟ اسلام کو جب تک سب سے برتر نہیں مانو گے، حق نہیں مانو گے، اس وقت تک کون اسے قبول کرے گا؟ تمہیں ماننا پڑے گا اسلامی حق ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہے. اس لیے دنیا سازی کرنے والوں اور دنیا کے راتب پہ پلنے والوں قرآن پاک کا انکار تو نہ کرو. صرف اسلام حق ہے، صرف اسلام. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے سیمینارز اور کانفرنسیں منعقد کرنے والے جہاں مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا کر کے اتحاد مذاہب کی دعوت کر کے سبھی حق ہیں، یہ تصور دینے والے ان الدین عند الاسلام کے نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں، قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں تیار ہونا ہوگا ان آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بتا رہا تھا کہ آپ ذرا سوچیں اور غور فرمائیں کہ یہ دور تھا کہ جب سارے فتنے تھے اور پورا بغداد غوث پاک کے قدموں میں جھکا ہوا تھا. بڑے بڑے علماء نے ان کی عظمتیں تسلیم کی تھی، امتحانات لیے تھے، مناظرے ہوئے تھے، اور پھر زبانیں گم ہو کے رہ گئی تھی. ان کے سامنے دبے لشے نظر آتے تھے. علماء ہزاروں سوالات لے کے آئے تھے، زبانیں کھل نہیں سکی تھی. آپ نے پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے. عزیزان ملت، جب علم کا یہ شہرہ ہوا پوری دنیا قدموں میں، اور پھر بادشاہ نے سوچا اس شخص کو خریدا جائے، اس لیے کہ اگر یہ آزاد رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شہرت ہمارے اقتدار کے لیے چیلنج بن جائے. بادشاہ روپیوں کی نہیں، اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بارہا سنا ہوگا آپ نے، مگر اس کے پس منظر میں کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. حضور اسے قبول کر لیجئے، نذرانہ ہے. آپ نے فرمایا کہ غریبوں کے خون کے دھبے کسی تاجدار کے دامن پہ نظر آ سکتے ہیں مگر فقیر کے دامن پہ نہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیمند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے.
दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें पैबंद तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। फकीर के दामन में पैबंद तो लगे होते हैं मगर गुनाहों के धब्बे नहीं होते। इसे ले जाओ। उसने कहा हुजूर ये मेरी जायज कमाई है, मेरा वजीफा है जो कौम देती है। अब मुझे बताओ यहां किसकी गर्दन भारी थी कांधे पे कि बादशाह के खिलाफ गवाही देता? इल्म तो थक गया था। ऐसे मौके पे गौसे पाक ने थैलियां उठाई और दबाया तो खून की धार बह रही थी। कहा बादशाह ये गरीबों का खून है या नहीं है? बादशाह तड़प रहा था, तौबा कर रहा था और कहा हुजूर मैं इतराज करता हूं आज के बाद कोई जुल्म नहीं होगा और आज के बाद बगदाद में वही शरीयत नाफिज होगी जो आप चाहेंगे, फितनों को खत्म कर दिया जाएगा। जिन लाखों फितनों को उलमा मबाहिसे के जरिए से, इल्म के जरिए से दफन न कर सके थे, वली की निगाह ने दफन कर दिया है। और फिर वही गौसुल आजम है जो पूरी दुनिया पे अबरे बारिंदा भर के बरस रहे हैं। कौन ऐसा झाला है, कौन ऐसा खित्ता है जहां वो बरस नहीं रहे? दुनिया में यकीनन और औलिया किराम हैं, उनके खित्ते महदूद हैं, बाज किसी मुल्क के अंदर, बाज किसी इलाके के अंदर, मगर गौसे आजम नायबे रसूल आजम है, इसलिए पूरी कायनात उनके साथ पाए जाते हैं। आप अरब की सरजमीन पे देखिए, मिस्र को देखिए, शाम को देखिए, हमा की आबादी को देखिए, कादरी सिलसिले के नजर आएंगे। अफ्रीका की जमीन को देखिए, तीजानी कादरी सिलसिले के हैं, शाजली कादरी सिलसिले के हैं, अहमदी ये अहमदी नहीं कादरी सिलसिले के हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामी आप अंदाजा फरमाए, ये अहमदी वहां जाते हैं और कहते हैं हम भी अहमदी हैं, कादियानी माज़अल्लाह। ये सब और पूरे अफ्रीका पर यही तीन सिलसिले शायद शाजली, तीजानी, इमाम शाजली भी गौसे पाक के मुरीद हैं, इमाम तीजानी मुरीद हैं और इमाम अहमद भी मुरीद हैं उनके, और ये सब के सब गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हैं। आलज ने एक शेर कहा था, तेरा जर्रा महे कामिल या गौस, तेरा कतरा यमे साइल या गौस। गौस के दामन के, गौस के जर्रे कौन से लोग हैं? ये इमाम राजी हैं जो गौस के दर के जर्रे हैं, इसलिए कि ये हजरते नजमुद्दीन कुबरा के वो मुरीद हैं और वो गौसे पाक के मुरीद हैं। ये गजाली है जो उनकी बारगाह में खराज एहतराम पेश करते हुए नजर आते हैं, ये शाजरी हैं जो उनके दामे करम से वाबस्ता हैं, ये तीजानी है जो उनके दामने करम से वाबस्ता हैं, ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं जो कतरे हैं मगर समंदर है इनके, ये मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी हैं जो कतरे हैं उनके दर के मगर बहरे ना पैदा कनार हैं। तेरा जर्रा महे कामिल या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। अस्सलाम वालेकुम।